کسی بستی میں ایک نہایت پرہیزگار اور نیک انسان رہتا تھا جو اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا اور شرک و کفر سے سخت بیزاری کا اظہار کرتا تھا۔ ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اس کے گاؤں کے قریب ایک قدیم درخت ہے جس کی جاہل لوگ پوجا کرتے ہیں اور اسے حاجت روا سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر اس نیک آدمی کی غیرت ایمانی جاگ اٹھی۔ اس نے غصے میں کلہاڑا اٹھایا اور ارادہ کر لیا کہ اس فتنے کو جڑ سے ہی اکھاڑ دے گا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو دراصل انسانی روپ میں شیطان تھا۔ شیطان نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، کلہاڑا اٹھائے اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ شیطان نے اسے بہکانے کی کوشش کی کہ بھائی تم تو شرک نہیں کرتے نا، پھر تمہیں کیا پریشانی ہے؟ لوگ جو مرضی کریں، تم اپنی عبادت میں مگن رہو۔ مگر وہ نیک آدمی اپنے ارادے پر ڈٹا رہا۔ بات بگڑ گئی اور دونوں کے درمیان کشتی شروع ہو گئی۔ اس نیک آدمی نے جو اس وقت خالص اللہ کی رضا کے لیے نکلا تھا، شیطان کو زمین پر پٹخ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ وہ جیت نہیں سکتا تو اس نے ایک نیا پینترا بدلا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا مشورہ دیتا ہوں جس میں تمہارا فائدہ ہے۔ نیک آدمی کے چھوڑنے پر شیطان بولا کہ دیکھو، اس درخت کو کاٹنے سے تمہیں دنیاوی طور پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تم میرا ایک کام کرو تو میں تمہیں روزانہ 2 سونے کے سکے دیا کروں گا۔ تم ان پیسوں سے اپنی ضرورتیں بھی پوری کرنا اور غریبوں کی مدد بھی کرنا۔ اس شخص نے پوچھا کہ مجھے یہ پیسے کہاں سے ملیں گے؟ شیطان نے جواب دیا کہ تم ہر صبح سو کر اٹھو گے تو اپنے تکیے کے نیچے سے یہ سکے حاصل کر لینا، بس اب واپس چلے جاؤ۔ وہ شخص اس لالچ میں آ گیا اور واپس گھر لوٹ گیا۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو اسے واقعی تکیے کے نیچے سے 2 دینار مل گئے۔ وہ بہت خوش ہوا، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہ رہی۔ دوسری صبح اس نے تکیہ اٹھایا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے سخت غصہ آیا اور وہ دوبارہ کلہاڑا اٹھا کر اسی درخت کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں پھر وہی شیطان ملا اور پوچھا، اب کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ آج میں اس درخت کو ہر حال میں کاٹ کر ہی رہوں گا۔ شیطان نے حقارت سے ہنستے ہوئے کہا کہ اب تم اسے نہیں کاٹ سکتے۔ دونوں میں پھر سے لڑائی ہوئی، لیکن اس بار منظر بدل چکا تھا۔ شیطان نے اس شخص کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور اس کے سینے پر چڑھ کر اس کا گلا دبانے لگا۔ وہ نیک آدمی حیران رہ گیا کہ پہلی بار تو میں نے اسے ہرا دیا تھا، اب یہ کیسے جیت گیا؟ شیطان نے اس کی حیرت بھانپ لی اور کہا کہ جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہوا؟ پہلی مرتبہ جب تم گھر سے نکلے تھے تو تمہارا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی، تمہاری نیت پاک تھی، اس لیے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی اور تم نے مجھے ہرا دیا۔ لیکن آج تم اس لیے نکلے ہو کہ تمہیں تمہارے 2 دینار نہیں ملے۔ آج تمہارا مقصد اللہ کی خوشی نہیں بلکہ اپنا ذاتی نقصان اور پیسوں کا لالچ ہے، اس لیے آج تمہاری نیت بدلتے ہی تمہاری طاقت ختم ہو گئی اور میں غالب آ گیا۔ دوستو، اس لیے کہتے ہیں کہ جیسی نیت ویسی مراد۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف وہی عمل قبول ہوتا ہے جو خالص اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ جب عمل میں دنیا کا لالچ یا اپنی بڑائی شامل ہو جائے تو اس سے اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ جو بھی نیکی کریں وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔